السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ پورا سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئے گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یعنی کون سی؟ فجر کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر فرمانے لگے، بھائی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ رات کو میرا ارادہ تھا کہ رکھوں گا اور سویرے پھر میں نے نہیں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، بھائی آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رکھا ہوا ہے، آپ حکم نہ دیتے تو نہیں بتاتا، اور روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی تھی تو رکھ لیا، اور آپ کا حکم تھا کہ بتاؤ کس نے رکھا ہے تو بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی نماز پڑھائی اور پھر دوسرا سوال پوچھا کہ کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فٹافٹ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، رک تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چپ کر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ بھائی کسی نے کسی کی تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات کو میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ میرے دوست ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتا ہے پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے، تو حضور میں نے ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا اور فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر میں ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا اور فرمایا، کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ کہ کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی تو فجر پڑھی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرائے اور فرمایا، عمر تو ذرا ٹھہر جا اور دیکھ کون جواب دیتا ہے۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شان صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، مگر میں چپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ بولنا اسی کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کسی نے مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا، اور میرے وضو کرتے اور سنتیں پڑھنے تک ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں پکا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس نے کھائی تو دوسری روٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم نکلے نا گھر سے تو دروازے پر ایک فقیر اور مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کہ رات سے بھوکا ہوں، کسی کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو بکر، سب سے پہلے تیرا ہی دروازہ کھلا ہے، تو حضور میں اسی مسکین کو ایک روٹی کھلا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گردن جھکا لی
اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ